جی بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے خالد مسعود صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اجتہاد کا جو کانسیپٹ ہے اقبال کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو الیکٹڈ اسمبلی ہے مسلمانوں کی, اس میں اجتہاد ہونا چاہیے کسی بھی ایک ایسے مسئلے کے حوالے سے جو اختلاف کا باعث ہو, اور علماء کو اس کو اسسٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ صرف اجتہاد علماء یا مفتیان کے اوپر نہیں چھوڑا گیا, الیکٹڈ اسمبلی کو اس سے ڈیل کرنا چاہیے پراپرلی. اچھا, اب مولانا آپ سے میں ایک یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہلکا سے مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا آپ اس آرگیومنٹ سے, اس دلیل سے متفق ہیں کہ نہیں کہ الیکٹڈ اسمبلی کو کرنا چاہیے؟ اگری کرتا ہوں, اس سے پارشلی اگری کرتا ہوں, ٹوٹلی نہیں کرتا. اچھا, پارشلی آپ اگری کرتے ہیں. اچھا, دوسرا مجھے بتا دیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ الیکٹڈ اسمبلی کو اجتہاد کرنا چاہیے اور اسے اسسٹ کرنے کے لیے علماء موجود ہونے چاہیے, تو کیا ہمارے علماء آج کے دور میں, آج کے پاکستان میں, آپ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں علماء کے ساتھ, اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ خود ماشاءاللہ عالم ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو جدید علم ہے اس سے وہ اکوپڈ ہیں کہ وہ اسسٹ کر سکیں پراپرلی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا بھی مشکل ہے, اور یہ بات کہنا بھی مناسب نہیں کہ صرف علماء دین ہی اس معاملے کو حل کریں. میں اس رائے سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ علماء فنون اور علماء دین کو مل کے اجتہادی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر آپ نے اکنامکس میں اجتہاد کرنا ہے تو علماء کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ماہرین اقتصادیات بھی ہونے چاہیے. اگر آپ نے لیکن مولانا اس میں ایک پرابلم ہے, I'm sorry میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے, تو پھر کریں کیا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جی صرف علماء کو نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی اپنا اوپینین دے دے, رائے دے دے, اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. کیوں اس میں کوئی علماء کو اعتراض نہیں کسی کی رائے دینے میں, اور یہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے پہلے بڑی کلیئرلی بات ہو چکی ہے, اتحاد کے اندر کنسنسس ہونا ضروری نہیں ہوتا. اجتہاد کا اختلاف قیامت تک رہے گا, اور کسی بھی اتحاد کو وہ مقام کبھی بھی نہیں مل سکتا جو قرآن و سنت کی اپنی نصوص کو حاصل ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس لیے اتحاد کے اختلاف کو بھی قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آخری پوائنٹ اپنا کنکلوڈنگ ریمارک دے دیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے تمام تر مسائل صرف اس وجہ سے ہیں کہ اقبال نے جہاں اپنا کام چھوڑا ہم نے اسے آگے نہیں بڑھایا, اور ہم اقبال سے بہت پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اب ضرورت وقت کی یہ ہے کہ ہم اقبال کو پڑھیں, اقبال کو سمجھیں, اور اقبال نے اسلام کی تفسیر و تعبیر جہاں چھوڑی ہے اس سے آگے چلیں, پیچھے نہ جائیں. تھینک یو سر. خالد مسعود صاحب. میرا خیال ہے جی اسی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ آئین کے زمانے میں شروع ہوا تھا کہ ایک مقتدر اعلیٰ کون ہے, عوام اور ان کے جمہوری نمائندے یا علماء. ٹھیک ہے, اور علماء چونکہ وہ اپنے اقتدار کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقتدر اعلیٰ ہے اور نص قطعی جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے, لیکن تعبیر جو ہے نا وہ اس کی علماء اپنے حق سمجھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے کا, بہت شکریہ. خالد مسعود صاحب, فتح محمد ملک صاحب, اور مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے اتنا کہوں گا کہ آج کی ڈسکشن میں ایک بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ آج کے پاکستان کو اجتہاد کی ضرورت ہے. اب وہ اجتہاد کس طرح سے ہونا چاہیے, کن لوگوں کو کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, اپنی اسسٹنس دینی چاہیے, اس کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہیں, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں, ٹالرنس پیدا کریں, ایک دوسرے کے اوپینین کو سنیں, اپنا اوپینین سامنے رکھیں, دوسرے کے اوپینین کو ریسپیکٹ کریں, اور پھر اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کو فالو کریں. اور اقبال کا بھی میرے حساب سے یہی ویژن ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.